اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، ہم اے لیول کا کام کر رہے ہیں، نظموں کا۔ بہت سے بچے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ مس ہم غزلیں چھوڑ دیں، تو بچے غزلیں بھی دیکھ لیں، آپ نظمیں بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نظم آپ نے چھوڑ دی ہو جو وہاں آ جائے، اور کوئی ایسی غزل جو آپ نے پڑھی ہو وہ وہاں آ جائے، تو آپ کو غزل کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو ساری نظمیں تو آپ ایک دم سے تیار نہیں کر سکتے، نہ ساری غزلیں تیار کر سکتے۔ جو بھی آپ کی آنکھ سے اور ہاتھ سے گزرتی ہے لکھائی میں، آپ اس کو اپنا مال غنیمت سمجھیں اور اس کو اپنا بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جوش ملیح آبادی صاحب کی میں نے آپ کو یہ تینوں نظمیں پڑھ کر بھی سنائی ہوئی ہیں ایک ویڈیو میں، اور ایک ویڈیو میں حسن اور مزدوری کی تشریح بھی کی ہوئی ہے۔ یہ آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ کو نظر آ جائے گا، آپ دوسری ویڈیوز میں دیکھ لیجئے۔ اور آگے جو ابھی ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے البیلی صبح، تو یہ میں نے پڑھ کر سنائی ہوئی ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر جھکائے عروس فطرت، جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے۔ اچھا بچوں، یہ عروس فطرت نیچر کی دلہن یعنی قدرت، فطرت، تو فطرت کو چونکہ وہ رنگ برنگ ہے، اور اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج اس کے ماتھے کا ٹیکا ہے، چاند اس کے ماتھے کا جھومر ہے، تو وہ اس کو نیچر کو کہہ رہے ہیں کہ قدرت کی دلہن، قدرت کی دلہن جو ہے وہ رات کی تاریکی کو اپنے چہرے سے ہٹا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کی دلہن جو ہے وہ جس کے چاند اور سورج جو ہیں وہ ٹیکا اور جھومر ہیں، وہ اب رات کی تاریکی کو اپنے ماتھے سے، اپنی پیشانی سے ہٹا رہی ہے۔ سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ آسمان کے کنارے پر سحر کا تارا بالکل سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ جگمگ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے اور بڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر رمضان شریف میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کبھی سحری میں باہر آپ نکلیں تو صبح دم آپ کو ایک بہت بڑا سا تارا نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں سحر کا تارا۔ زلزلے میں وہ اس کے چمکنے کو زلزلہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ زلزلے میں آ گیا، تھر تھر آ رہا ہے۔ لو چمک اس کی، افق کے کنارے پر تھر تھر، یعنی بالکل سفیدی نکلا چاہتی ہے، صبح ہوا چاہتی ہے، تو وہ جیسے اس کے اوپر زلزلہ طاری ہو گئے کہ وہ کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، اس کی لو جو ہے وہ تھرتھرا رہی ہے، یعنی سفیدی میں گم ہونے والی ہے۔ آسمان کے کنارے پر وہ سفیدی میں گم ہوتی ہوئی اس کی سحر کے تارے کی، سحر صبح، سحر بچوں، سحر صبح، ٹھیک ہے، صبح کے تارے کی، ٹھیک ہے۔ صبح کے تارے کی لو جو ہے وہ بس ختم ہوا چاہتی ہے، اور آسمان کے کنارے پر ایسے تھر تھرا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہ ٹم ٹم کر رہا ہے، بس جانے والا ہے، سفیدی اس میں ملتی جا رہی ہے صبح کی۔ اور وہ اس کی، آپ کو پتہ ہے کہ ستارے تو چلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں صبح کو تارے نظر نہیں آتے، کیونکہ سب سے بڑا تارا روشن ہو جاتا ہے سورج، تو اس لیے ہمیں تارے نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سحر کا تارا زلزلے میں آ گیا، یعنی اس کی زندگی ختم، اب وہ نظر نہیں آئے گا، اب سب سے بڑا تارا باہر آ جائے گا۔ روش 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 نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشم رنگ و بو ہے۔ یہ روش روش ہر راستہ، ہر چلنے کی جو پگڈنڈی ہے، جو راستہ ہے جس کے سائڈوں پہ کیاریاں ہوتی ہیں بچوں، باغ کے درمیان میں راستہ، باغ کی دونوں کے طرف کیاریوں کے درمیان میں راستے کو روش کہتے ہیں۔ نغمہ طرب، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ چمن چمن جشم رنگ و بو ہے، یعنی ہر باغ میں، ہر جس طرف بھی آپ دیکھیں، جہاں چار درخت ہیں، جہاں چار پھول ہیں، وہاں پر رنگ اور خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواں، پرندے کیا کر رہے ہیں؟ طیور جو ہیں بچوں وہ ہیں پرندے۔ غزل خواں بہت ہی میٹھی آواز میں کلام پڑھنا، ٹھیک ہے۔ غزل خواں بہت پیارا کلام، نازک کلام پڑھنا۔ آپ نے سنا ہوگا ان کی ٹویٹ کو، کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں صبح کے پرندے جو ہوتے ہیں۔ آپ کی کھڑکی میں آ جائیں، کہیں بھی، دیوار پر، چھت پر،
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہی کوئی انوکھا گیت گا رہے ہوں گے، انوکھی غزل اور انوکھا راگ۔ غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے، طیور جو ہیں وہ شاخوں پر غزلیں گا رہے ہیں اور کلیاں جو ہیں وہ گنگنا رہی ہیں، یعنی وہ ذرا سا اپنا پنکھڑی کھولتی ہیں تو اس سے بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ گنگنانا وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر آپ اپنے دل میں ہی گا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو گنگنانا کہتے ہیں۔ تو کلیاں کیا کر رہی ہیں؟ اندر ہی اندر ہلکا ہلکا گنگنا رہی ہیں، یعنی ان کی پنکھڑیاں کھلنے کو ہیں۔ ستارے، جیسے یہاں سحر کا تارا، تو یہاں پر وہ ہے ستارے صبح۔ سحر کا تارا اور ستارے صبح ایک ہی چیز ہے۔ ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، یہ سحر کا تارا ہے، زلزلے میں افق کی لو تھرتھرا رہی ہے، تو وہ رات کی ساری کہانیاں وہ آنکھیں بند کرتا ہے کھولتا ہے، یعنی وہ ٹمٹما رہا ہے، جو جھپک رہا ہے آنکھیں، جو زلزلہ ہے اس پر، یعنی وہ جلتا بجھتا نظر آ رہا ہے اور سفیدی میں گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی آنکھیں بند کرتی ہوئی آنکھوں میں رات کے فسانے ہیں، رات کی کہانیاں ہیں، رات کی کہانیاں۔ نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، یعنی آخری لمحہ صبح جو ہے صبح دم، رات کے ختم ہونے کا پہر، صبح دم جو سحر کا وقت ہے، صبح کا وقت، سحری کا وقت جو ہے، تو تب کیا کیا مناظر نظر آ رہے ہیں شاعر کو، تو وہ ان مناظر کو ہمارے لیے لکھ کر قلم کے ذریعے تو صفحے پر دے گئے ہیں۔ انہوں نے اس منظر کشی کو ہمارے سامنے، ایسے ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم ایک باغ میں ہیں اور پرندے بھی ہیں اور صبح کا تارا بھی ہے اور سفیدی میں وہ پلکیں جھپک رہا ہے اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے سارا سما۔ تو جیسے نگار مہتاب، خوبصورت چاند کا چہرہ جو ہے، نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ، خوبصورت چاند یا خوبصورت چہرہ، تو چاند کا خوبصورت چہرہ جو ہے اس کی نشیلی نگاہیں جادو جگا رہی ہیں، یعنی وہ بھی کوئی انکہی کہانی جو ہے وہ ایسے جادو جگا رہی ہیں کہ ہم آنکھیں موندنے پر خود بھی قابو نہیں پا رہے، کہ آپ کو پتہ ہے سحری کے وقت نیند کتنی گہری ہو جاتی ہے، تو خوبصورت چہرے والا چاند بھی جو ہے اس کی نشیلی آنکھیں بھی کوئی ایسا جادو جگا رہی ہیں سحری کے وقت، صبح کے تارا بھی پلکیں جھپک رہا ہے اور مہتاب جو خوبصورت چاند کا خوبصورت چہرہ بھی جو ہے وہ بھی جادو جگا رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی جادو جگا رہی ہیں، چاند کے خوبصورت چہرے کی نگاہیں بھی جادو جگا رہی ہیں، یعنی ایک انسان پر سحر طاری ہو جاتا ہے، وہ جب صبح کا منظر آپ اٹھ کر دیکھتے ہیں، سحری میں آپ نے کبھی باہر نکلے ہو نماز کے لیے یا آپ نے صبح کی سحر کی ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیا منظر ہوتا ہے اور کس قدر خوبصورت ہوتا ہے، آپ دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، آپ ایک اور چند لمحوں کا وہ ہوتا ہے بچوں منظر، اس کے فوراً بعد ہی ایک روشن دن نکل آتا ہے، وہ جو درمیانہ وقت ہوتا ہے صبح اور رات کے ملنے کا، سحر کا وقت جو ہے وہ ایک جادوگری کر رہا ہوتا ہے، سحر طاری ہو جاتا ہے، جادو طاری ہو جاتا ہے، اس میں ہم محو ہو جاتے ہیں۔ پھر اوپر والا ہی مضمون ہے، طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، مطرب بچوں عربی فارسی میں گانے والے کو کہتے ہیں، گانے والا۔ طیور بزم سحر کے یعنی صبح کی محفل کے جو غزل خواہ ہیں، اوپر بھی غزل خواہ انہوں نے لکھا ہے، وہ اپنے اپنے گانے جو ہیں وہ لچکتی ہوئی شاخیں، لچکتی بہت باریک شاخیں جو ہوا سے ہی ہلنے لگ پڑتی ہیں، تو وہ والی شاخیں، وہ پرندوں کے بیٹھنے سے اور ہی جھولے جھولتی ہیں، تو وہ پرندے ان پر جھولا جھولتے ہوئے گانے گا رہے ہیں۔ نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، یہ دیکھیں صبح کی ہوا کو جنت کے باغ کی ہوا کی فرینڈ کہا ہے، ہوا کی دوست کہا ہے، جنت کے باغ کی ہوا جو ہے وہ نسیم، صبح چلنے والی ہوا کو نسیم کہتے ہیں، صبح چلنے والی ہوا کو صبح چلنے والی ہوا نسیم، اور وہ کس کی سہیلی ہے؟ جنت کے باغ کی ہوا کی سہیلی، تو وہ سوچے کہ اس کی تاثیر کیا ہوگی، جنت کے باغ کی سہیلی جو ہے صبح کو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پھولوں کو جھولا جھلا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ منظر کشی کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے، کہ آپ ایک تو منظر میں گم ہو گئے ہیں، ایک آپ جنت کے منظر میں چلے گئے ہیں، وہاں جو ہوا چل رہی ہے وہ زمین پر آ گئی ہے، اور وہ زمین پر صبح چلنے والی ہوا کی وہ دوست بن کر اس کے ساتھ لہریں لیتی ہوئی پھولوں کے پاس جا رہی ہے اور پھولوں کو جھولا جھلا رہی، گل پھول پھولوں، ٹھیک ہے، تو آگے چلیے دیکھتے ہیں آگے وہ کیا بیان کرتے ہیں۔
یہ بچوں آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ کر آپ نے اس کو پھر آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ نے بیان کرنا ہے، اور جو آپ کے نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس کو سمجھنے کے بعد سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی؟ کلی جو ہے، چنبیلی کی کلی جو ہے، یہ بیلا کا ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ چنبیلی کا ہی مخفف ہے چھوٹا نام کر کے، تو چنبیلی کے پھول کی بند کلی جو ہے، وہ بند کلی جو ہوتی ہے وہ برڈ ایسے ہوتا ہے جیسے نوز پن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ شبنم کا موتی کلی کے بیلے پہ کلی پہ بیلے کی نہیں پڑا، یہ نہیں ہے ایسی بات، یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے۔ نوز پن کو ہیرے کی کیل کہتے ہیں نوز پن کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں، جوش ملی آبادی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی پری جو ہے وہ ہیرے کی کیل پہنے۔ شبنم کا موتی آپ دیکھیں پھولوں پر، آپ نے کبھی شبنم پڑی ہوئی دیکھی ہو تو جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو وہ 7 رنگ اس میں سے نکلتے ہیں، رین بوز کلرز، ٹھیک ہے، وہ قوس قزح کے رنگ اس میں سے نکلتے ہیں۔ جس طرح ہیرے کی چمک میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ روشنی میں اگر نوز پن میں ہیرا جڑا ہوا ہو تو اس میں سے 7 رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلی کے اوپر شبنم کا موتی نہیں ہے، شبنم یہ کوئی جو پری ہے وہ ناک میں سونے کی ہیرے کی کیل پہن کر مسکرا رہی ہے۔ یہ کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی؟ نہیں، یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، یعنی پھول کھلے ہوئے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ مسکرا رہی ہے۔ انہوں نے سب کو کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ پری جو ہے وہ چاروں اطراف میں جو پھول ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی پری اپنے پر پہ لا دے اور اس نے ہیرے کی کیل پہنی ہو۔ شبنم کا موتی جو ہے، شبنم شب کہتے ہیں رات کو اور نم کہتے ہیں نمی کو، تو شبنم رات کو جو نمی ہوتی ہے وہ آ کر ٹپکتی ہے نیچے پھولوں پر، تو جو جسے اوس بھی کہتے ہیں، لیکن وہ پھولوں پر پڑتی ہے تو اس کو شبنم کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات اور نم کے معنی نمی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبنم کا موتی نہیں ہے کلی کے بیلے کے اوپر، یہ تو ہیرے کی کیل ہے، یعنی ہیرے کی نوز پن ہے جو کوئی پری پہن کر مسکرا رہی ہے۔ سحر کو مد نظر ہیں کتنی رعایتیں چشم خوں فشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے۔ یعنی جو سحر ہے، صبح ہے، اس کو پیش نظر ہے، اس کی توجہ میں ہے کتنی ساری مہلتیں جو خون سے بھری ہوئی آنکھوں کی۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو منظر سارا سحر کے وقت سورج کی شعاعیں پھوٹنے سے اورنج کلر کا ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے سرخ خون انڈیل دیا ہو، تو وہ اس منظر کی بیان کشی کر رہے ہیں کہ سحر کو مد نظر ہیں کتنی رعایتیں چشم خوں فشاں کی، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اس طرح سے پڑتی ہیں کہ سارا منظر خون آلود دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کس وجہ سے؟ ہوا بیابان سے آنے والی لہو میں سرخی، بیابان کی ہوا میں کانٹے ہوتے ہیں، بیابان میں کانٹے ہوتے ہیں، تو ہوا جب کانٹوں سے ٹکراتی ہے تو ہوا کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، ہوا کا تو خون نہیں نکلتا، لیکن وہ چونکہ کانٹوں سے ٹکرا کر آتی ہے تو اس لیے وہ پورے منظر کو جو ہے لہو لہان کر دیتی ہے، اور وہ لہو میں سرخی بڑھا رہی، یعنی جو نیچر میں سورج کے طلوع ہونے سے جو اورنج اور سرخ کلر پھیل گیا ہے، وہ سارا اس بیابان سے آنے والی کانٹوں سے الجھی ہوئی ہوا بھی اس میں سرخی، اس کی سرخی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور دوبارہ پڑھیں گے اور دوبارہ سنیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ شلوکا بیٹا وہ جو اوپر والا چھوٹا سا واسکٹ نما چیز نہیں ہوتی، وہ اوپر والے اس کو پہنے ہوئے، شلوکا پہنے گلابی، ہر ایک صبح پنکھڑی چمن میں، یعنی ایک الگ کلر کا وہ ہوتا ہے مختصر، جیسے پنکھڑی کا لباس مختصر ہوتا ہے نا، اسی طرح شلوکا بھی ایک مختصر لباس ہوتا ہے، جیکٹ سے چھوٹا سمجھ لیں اس کو، تو وہ پہنے گلابی، اس طرح ہر پنکھڑی کا ایک اپنا لباس ہے گلابی رنگ کا، اور صبح بہت نرم، پنکھڑی چھوٹی، ایک تو مطلب ہر ایک اس کا جو پتا ہے پھول کا، اس کو پنکھڑی کہتے ہیں، پنکھڑی، یعنی وہ کھل جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے چمن میں،
رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شلوکا پہنے گلابی ہار ایک سبک پنکھڑی چمن میں رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں شلوکا سکھا رہی۔ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے اپنا پلو، وہ جیسے اس نے رنگین وہ لباس پہنا ہے نا چھوٹا سا، تو وہ ایسے پھیل گیا ہے جیسے کوئی اپنا آنچل پھیلا دے کہ یہ سوکھ جائے، یعنی وہ اتنا بڑھ گیا ہے، وہ اس کا شلوکا جو ہے اتنا پھیل گیا ہے پھول کے۔ آپ پتی کو دیکھیں، بند ہوتا ہے تو پھر جب پھول کھلتا ہے تو وہ پوری پتی جو ہے ایسے پورے چمن پر چھا جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے سرخ اوڑھنی کا جو پلو ہے وہ بکھیر دیا ہے، یعنی بہت واضح نظر آنے لگ پڑتا ہے پھول اور اس کی ایک ایک پتی۔ فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، فلک آسمان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح جو ہو رہی ہے تو صبح کو تارے نہیں نظر آنے، یہی وہی منظر جو میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ صبح کو تارے نہیں نظر آنے جب روشنی پھیل جائے گی، تو صبح میں آسمان میں تو چاند کے ہلال کہتے ہیں پہلی کا چاند، تو پہلی کے چاند کی ہلکی سی وہ کاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے ارد گرد تارے جو ہیں وہ اب چھپنے لگ پڑے ہیں۔ کیوں؟ روشنی بڑھ گئی ہے، سورج سامنے آنے لگ پڑا ہے، تو تارے جو ہیں وہ پیچھے جانے لگ پڑے ہیں اور وہ چاند کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کیونکہ چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ چاند بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی دن پہلا 11ویں 12ویں کا چاند آپ کو 7-8 تاریخوں کا چاند جو ہے صبح کے وقت یا پچھلے پہر شام کے اولین شام کے وقت آپ کو نظر آتا ہے، اور پچھلی تاریخوں کا آپ کو صبح کے وقت کبھی نظر آتا ہے۔ تو صبح کے وقت جو چاند نظر آتا ہے اس کی روشنی پھیکی پڑی ہوتی ہے، بالکل اس طرح کی نہیں ہوتی جو رات کے وقت ہوتی ہے۔ اچھا، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، یعنی چاند کے ارد گرد تارے اس طرح سے چھپنے لگ پڑے ہیں جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے، یعنی وہ تارے نظر تو آ رہے ہیں ایسے جو ماند پڑتی ہوئی سونے کے ذرات ہوتے ہیں، وہ دور سے کوئی اپنی مانگ یوں صاف کر رہا ہو اور اس میں افشاں پڑی ہو تو وہ ایسے تارے جھل مل کر رہے ہوں، سونے کے ذرات کو افشاں کہتے ہیں۔ تو دلہن کی مانگ میں پہلے سونے کے ذرات، یہ مانگ جو ہوتی ہے سیدھی سامنے، اس میں سونے کے ذرات سے اس کو چمکایا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اپنا بال ہلاتی ہے کہ وہ اب ختم ہو جائیں، صبح دن چڑھ آیا ہے، تو وہ اپنے بالوں کو صاف کرتی ہے، یعنی افشاں چھڑا رہی ہے، افشاں کو صاف کرنا، افشاں کو ہٹانا بالوں سے، ٹھیک ہے۔ کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہوائے گلشن کی نرم رو پہ، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ وہی رات کو آواز دے رہے ہیں دوبارہ کہ دل میں چبھ رہی ہے یہ بات، کون سی بات چبھ رہی ہے؟ چٹکتی کلیوں، کھلتی ہوئی کلیوں، وہی منظر جو سحر کا ہے بچوں، صبح کے وقت کا، صبح کا سورج کا اجالا پھیلنے سے پہلے کا جو ہلکی مدھم مدھم روشنی اور ہلکی ہلکی سیاہی غائب ہوتی ہوئی اور صبح طلوع ہوتی، نرم سا ایک منظر ہوتا ہے جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اور اس کے بعد سورج کی شعاعیں ناگوار لگنے لگ پڑتی ہیں۔ جب سورج نکل آتا ہے تو ہم پردے کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم باہر آنکھ کھولتے ہیں صحن میں یا باغ میں تو پھر ہمیں سورج اتنا ناگوار نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے وہ سارا پہلا منظر دیکھا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب شاعر کہ رکو رکو، اس منظر کو غائب نہ ہونے دو، یہ تو بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو یہ بات چبھ رہی ہے کہ یہ منظر غائب ہو گیا ہے اور اب دن شروع ہو گیا ہے۔ کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، یعنی کھلتی ہوئی کلیوں ذرا رک جاؤ، ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آ رہی ہے، کہ باغ کی ہوا جو ہے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس میں کون سے اوپر والے تمام مناظر کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہے دوبارہ کہ وہ منظر کہاں چلا گیا، وہ منظر کہاں گم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ بچوں پھر ملیں گے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو ٹک لگا دیجیے گا، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سن لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔